بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج سبق نمبر 84 میں ہم ایک اہم بحث جو کتاب البیوع کے اندر ایک بہت ہی اہم بحث شمار ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، یعنی مبیع میں جو آپ چیز خرید رہے ہیں اس میں جو اصل ہے وہ کیا ہے اور اس کے جو وصف ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اس میں اصل اور وصف کی ایک خاص قسم کی بحث ہوتی ہے کہ اصل کے مقابلے میں ہم قیمت دے رہے ہوتے ہیں لیکن وصف کے مقابلے میں ہم قیمت نہیں دے رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر ایسا ہے کہ اگر آپ خرید رہے ہیں کپڑا خرید رہے ہیں آپ، تو اس میں کپڑے کو پورے سوٹ کی ایک مجموعی طور پر مثال کے طور پر آپ نے دے دیا اس کا 1000 روپیہ۔ اب وہ جو 1000 روپیہ ہے وہ وہاں پہ اس کے ایک گز کے بدلے میں آپ نے ریٹ متعین نہیں کی کہ 1 گز کے بدلے میں اتنے پیسے، 1 گز کے 2 گز کے بدلے میں اتنے پیسے، بلکہ آپ نے کہا کہ پورے سوٹ کی اتنی رقم ہے جی۔ اچھا، اس میں اس کپڑے کا موٹا ہونا اس کے لیے الگ کوئی پیسہ متعین نہیں کیا آپ نے، اس کپڑے کا پتلا ہونا اس کے لیے الگ سے ثمن میں سے کوئی روپیہ یا پیسے کوئی متعین نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس کپڑے کا ملائم ہونا، اس کپڑے کے کلر کا اچھا ہونا، اس کے مقابلے میں الگ سے کوئی قیمت نہیں ہے بلکہ پورے ایک مجموعے کی قیمت ہے۔ اس کے برخلاف آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے گندم خریدی، تو 10 کلو گندم آپ نے خریدی یا 10 من خریدی، تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی 1 من کے بدلے میں 1000 روپے ہے، دوسرے من کے بدلے میں 2000، دوسرا 1000 ہے، تیسرے بدلے کے بدلے میں تیسرا 1000 ہے، گویا کہ 10 من گندم کے بدلے میں 10,000 روپیہ ہے، تو اس میں ہر من کے بدلے میں 1000 روپیہ آپ کو متعین پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہر من یا ہر کلو کے بدلے میں آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ کپڑے کے اندر ہر گز کے بدلے میں یا اس کے موٹا پتلا ہونے کے بدلے میں قیمت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا بات ہوئی، اس میں اصل کیا ہے، اس میں وصف کیا ہے، یہ آج ہم کچھ تھوڑی سی ڈیفینیشن اس میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو۔ پہلے مسئلہ دیکھیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، اگر کسی آدمی نے خریدا، یہاں پہ ابتاع خریدنے کے معنی میں کہ کسی نے غلہ خریدا، غلے کا ڈھیر، گندم پڑی ہوئی تھی پورا ڈھیر خریدا، اس شرط پر خریدا کہ انہا 100 قفیز، کہ یہ 100 قفیز ہیں۔ اب یہاں پہ بات وہ پہلے والی نہیں ہے سبق نمبر 83 والی کہ وہ اس ڈھیر کی مقدار ہی معلوم نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ مقدار وہ بتا رہے کہ بھئی یہ 100 قفیز کا ڈھیر ہے، اس کو میں بیچ رہا ہوں ب100 درہم، 100 درہم کا بیچ رہا ہوں۔ فوجد، اچھا جب وہ لے لیا مشتری نے پیسے دے دیے، فوجدہا اقل من ذالک، بعد میں وزن کرتے ہوئے اس نے کم پایا، 100 نہیں ہے بلکہ وہ تو 90 ہیں مثال کے طور پر، تو کہتے ہیں کہ کان المشتری بالخیار، خریدنے والے کو اختیار ہم دے دیں گے، چونکہ اس کو 100 چاہیے تھا تو ہم اس کا کہیں ناراضگی نہ ہو جائے اس کو، تو اس لیے ہم اس کو اختیار دیتے ہیں کہ انشاء اخذ الموجودہ، چاہے تو وہ موجودہ جتنا بھی 90 قفیز جو نکل آیا ہے وہ لے لے، بحصتہ من الثمن، ثمن سے اس کا جتنا ایسا بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 100 قفیز کے 100 درہم تھے تو لہٰذا 90 قفیز کے 90 درہم بنیں گے، تو 90 قفیز کا حصہ جو ثمن سے 90 قفیز بنتا ہے، 90 درہم بنتا ہے، بس وہی لے لے۔ وَإِنْ اور چاہے تو بے کو فسخ کر دے، کیونکہ اس کو پورا 100 چاہیے تھا، تو اب دوسری جگہ پہ کیا پتہ کیا ریٹ ہو، تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں بھائی چاہے تو لے لو چاہے تو نہیں لو۔ وَإِنْ وَجَدَهَا، اور دوسری صورت اس میں یہ ہوگی کہ اس نے 100 نہیں پایا، بلکہ جب اس کا وزن ہوا تو پتہ چلا کہ یہ 100 قفیز نہیں ہے یہ ڈھیر، بلکہ یہ تو 110 قفیز نکل آیا، وجدہا اکثر من ذالک، اس سے زیادہ نکل آیا، تو فالزیادۃ للبائع، فرماتے ہیں کہ وہ جو زیادہ نکلا ہے تو وہ بائع کیا ہے، وہ مشتری مفت میں نہیں لے سکتا، اگر مشتری لے گا تو اس کی الگ سے قیمت دے گا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے مقابلے میں بالکل اسی طرح کا مسئلہ آپ دیکھیں تو وہاں پہ کچھ اور بات ہو رہی ہے کہ وَمَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا، کہ کسی نے کپڑا خریدا، اعلیٰ، اس شرط پر کہ انہو 10 اذرع، پورا سوٹ ہے، اس شرط پر دے رہا ہوں کہ یہ 10 گز ہے، معلوم ہے پہلے تو اگر مجول تھا تو وہ پچھلے میں گزر چکا ہے کہ بھئی مجول کی تو بھئی درست نہیں تھی، لیکن بتا دیا کہ بھئی 10 گز ہے، ب10 دراہم، 10 درہم کا دے رہا ہوں، یہ اس نے کہہ دیا۔ او ارضاً، یا اس کے بدلے میں کہا کہ بھئی زمین ہے میرے پاس، یہ زمین میں خریدتا ہوں، یا کسی نے خریدی، ارضاً کا عطف صوباً کے اوپر ہے کہ زمین خریدی، اعلیٰ، اس شرط پر کہ انہا 100 ذراع،
کہ 100 ذراع زمین ہے، یعنی 100 گز یہ پلاٹ ہے، بمئتی درہمن 100 درہم کا بیچ رہا ہوں، مثال کے طور پر۔ تو یہاں پہ کپڑا اور زمین ہے جی، بالکل اسی طرح جس طرح پیچھے گندم کی مثال تھی وہ یہاں پر یہ بھی ہے۔ فوجدہا اقل من ذالک، اب مشتری نے جب ناپا اس کو، خریدنے کے بعد اس کپڑے کو دیکھا، زمین کو دیکھا، تو کپڑا جو ہے وہ 10 گز نہیں نکلا بلکہ وہ 9 گز نکلا، کم پایا اس کو، یا یہ کہ زمین وہ 100 گز کا پلاٹ نہیں نکلا، وہ تو 90 گز کا پلاٹ نکلایا، تو اقل من ذالک، اس سے کم پایا، تو فالمشتری بالخیار، یہاں پر بھی ہم مشتری کو اختیار دے دیں گے کہ اس کو جو چیز چاہیے تھی وہ اس کو اس کی مرضی کی نہیں ملی، اس لیے اختیار دیتے ہیں ان شاء اخذھا بجملۃ الثمن، چاہے تو لے لے لیکن بحصتی من الثمن نہیں ہے بلکہ بجملۃ الثمن، پیچھے تھا بحصتی من الثمن، جبکہ یہاں کیا کہا بجملۃ الثمن۔ کم اگر آ گیا، پلاٹ مثال کے طور پر 100 درہم کا ہے اور 100 گز کا بتایا تھا، 100 گز نہیں نکلا بلکہ وہ 90 گز نکلا ہے، تو کہتے ہیں کہ پیسے 100 گز کے ہی دینے پڑیں گے۔ اور اسی طریقے سے کپڑا 10 گز کا کہا کہ بھئی 10 گز ہے، اور 10 گز کے پیسے اس نے 10,000 روپیہ یا 1,000 روپیہ اس نے لے لیا، اور آ کر کپڑا دیکھا تو وہ تو 9 گز نکلا، تو پیسے 10 گز کے ہی دینے پڑیں گے، جبکہ پیچھے کفیز کے اندر ایسا نہیں تھا۔ وہاں پر اگر کفیز کم ہے تو پیسے بھی کم، کفیز اگر زیادہ ہوگی تو پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، مفت میں مشتری نہیں لے سکتا، جبکہ یہاں پہ ایسا نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجملۃ الثمن کہہ دیا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، اور چاہے تو چھوڑ دے، مشتری کو اختیار دے دیں گے، لیکن لینے ہیں تو پورے پیسے دینے پڑیں گے۔ وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ، اور اگر اس نے پایا زیادہ اس گز سے جتنے گز مشتری بائے نے متعین کیے تھے، سما متعین کیے تھے کہ بھئی 100 گز زمین نہیں نکلی بلکہ 110 گز نکل آئی، یا 10 گز کپڑا نہیں نکلا بلکہ 11 گز نکل آیا، فہی للمشتری، وہ جو زیادہ نکلا ہے وہ مشتری کا ہے، ولا خیار للبائع، بائع کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سے واپس کرے، اچھا آپ کے پاس تو زیادہ چلی گئی ہے، پلاٹ زیادہ ہو گئے، وہ مجھے واپس کرو، ایسا کبھی نہیں ہوتا نا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پلاٹ ہوتا ہے، بس پلاٹ بک گیا، اس میں اگر اس نے کہا کہ 10 گز، اگر وہ 1 گز زیادہ نکل آیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، وہ کیونکہ پلاٹ ہے، وہ پلاٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بائع کا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ کیا بات ہے، اب اس میں فرق کیوں ہوا کہ وہاں پہ کفیز کے اندر تو فرق ہو گیا کہ بھئی کفیز میں اگر کمی ہے تو پیسے بھی کم ہوتے ہیں، کفیز میں اگر زیادتی ہے تو پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ کہ اگر کمی آ گئی ہے تو پیسے کم نہیں ہوں گے، پورے پیسے مشتری کو دینے پڑیں گے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے کچھ تھوڑا سا اصل اور وصف کا فرق دیکھنا ہے، ان کی تعریفیں سمجھنی ہے، تب ہمیں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو تمہید کے طور پر آپ سبق کے شروع میں سمجھ چکے ہیں کہ دیکھیں بعض مرتبہ ہم چیز خرید رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ گندم خریدتے ہیں، تو گندم میں سے ہر کفیز کے بدلے میں، ہر کلو کے بدلے میں، ہر من کے بدلے میں الگ قیمت ہوتی ہے، الگ ریٹ ہوتی ہے، جبکہ اس طرف کپڑے کو جب ہم خرید رہے ہوتے ہیں یا زمین کو ہم خرید رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہر گز کے بدلے میں ہم پیسے نہیں دیتے بلکہ ایک مجموعے کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو تقریباً کلیئر ہے اور آپ کو تقریباً سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ مبیع کے اندر کیا چیز اس کے اصل ہے اور کیا چیز اس کی وصف ہے، کیا چیز اس کی صفت ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ کپڑے کے اندر دیکھیں تو کپڑے کے اندر یہ جو پورا سوٹ ہے یہ تو اصل ہے، اب اس سوٹ کے اندر گز جو ہیں وہ اس کا وصف ہے۔ اس طریقے سے زمین پورا مجموعہ کا پلاٹ یہ اصل ہے اور اس پلاٹ کے اندر گز یہ اس کا وصف ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ادھر گندم کے اندر ہر قفیز، ہر کلو، ہر من وہ اس کا اصل ہے، اور ساتھ ہی اس گندم کا سفید ہونا، اس گندم کا سرخ ہونا، اس گندم کا اچھا ہونا، اس گندم کا گھٹیا ہونا، یہ اس کا وصف ہے۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی۔ لہٰذا اصل اور وصف میں فرق ہم یہاں پہ آج کلیئر کریں گے، تب جا کر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اصل کسے کہتے ہیں، وصف کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جس چیز کو ٹکڑے کرنے سے وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے تو اس میں کمی یا زیادتی وہ اس چیز کا وصف کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا ہے، کپڑا ایک سوٹ ہے، اس سوٹ کو اگر آپ کاٹ لیں، ایک گز کر لیں، تو کیا یہ کپڑا کام کا رہے گا؟ اس سے سوٹ بن جائے گا؟ ہرگز نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوٹ تب بنتا کہ وہ پورا ایک ٹکڑا ہوتا 10 گز کا، تو اس سے پھر درزی اپنی مرضی سے کاٹتا نا، جبکہ آپ نے اس کو درمیان سے ٹکڑے کر دیا، تو جب ٹکڑے کر دیا تو اس کا ہو گیا ہے نقصان۔ تو لہٰذا اب
پتہ چلا اس طریقے سے زمین بھی آپ نے درمیان میں ایک ایک گز زمین الگ کر دی، درمیان میں ہر گز کو الگ کر کے اس میں آپ نے پلاٹنگ کر دی، تو ایک ایک گز کا کیا بنے گا وہاں پہ زمین میں؟ کچھ بھی نہیں بنے گا، کچھ بلڈنگ نہیں بن سکے گی۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اس زمین اور اس کپڑے کے اندر جو گز ہوتے ہیں یہ اس کا وصف ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی، بلکہ قیمت اس کے مجموعے کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اگر قیمت اس کے ایک ایک گز کے مقابلے میں ہوتی تو پھر بائے بیچتے وقت یہ کہتا کہ بھائی میں اس کو گزوں کے اعتبار سے بیچتا ہوں، لہٰذا اس کو گز کے اعتبار سے بھی بیچو کیونکہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، اس زمین کو میں گزوں کے اعتبار سے بھی بیچ سکتا ہوں، مجھے کوئی بھی اس میں نقصان نہیں ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ وصف نہیں، یہ اصل بن چکا ہے، کیونکہ وصف اصل بنا دیا اس نے اور اس نے خود متعین کر دی۔ جبکہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں 10 کا 10 گز 10 درہم کا بیچ رہا ہوں، یا 100 کا 100 گز 100 درہم کا بیچ رہا ہوں، درمیان میں ایک گز بھی میں کم کرنے کے قابل نہیں ہوں، یا نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ گز کا کم کرنا اس چیز کو نقصان دیتا ہے، اس کے اندر عیب پیدا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ چیز جو ہے اس کے اندر گز کپڑے کے اندر اور زمین کے اندر وہ اس کا وصف ہے۔ اور اس کے علاوہ جس چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پیدا ہوتا، تو اس میں جو کمی زیادتی ہوتی ہے وہ اس کا اصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گندم ہے تو 10 کلو گندم ہے، تو 10 کلو گندم میں اگر آپ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، مثال کے طور پر کلو 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 کے اندر تقسیم کریں تو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، پھر اس کو واپس ایک ساتھ کریں پھر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ تو لہٰذا وہاں پر جو کفیز ہیں، وہاں پہ جو کلو ہیں، وہ اس مبیع کے اندر اس چیز کے اندر وہ وصف نہیں ہیں، وہ اصل ہیں اس کے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ وصف کہتے ہیں اس کو کہ چیز کی اگر وہ ہو تو دوسری جگہ پہ ہم دوسرا فرق بتائیں گے کہ وہ ہو تو اس کے اندر چیز کے اندر کچھ نکھار آئے، وہ نہ ہو تو اس چیز کے اندر عیب پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک فرق ہم نے اصل اور وصف کا بتایا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس چیز کی موجودگی کی وجہ سے چیز کی قیمت بڑھ جائے اور غیر موجودگی کی وجہ سے قیمت کم ہو جائے، اس کو ہم وصف کہیں گے، اور اس کے بخلاف کو ہم کیا کہیں گے؟ اصل کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کپڑا ہے، کپڑے کے اندر اگر 10 گز آپ کو کرتے کے لیے چاہیے اور 10 گز سے کم میں آپ کا کرتا نہیں بنتا، تو وہ 10 گز کا ہونا وہ اس کپڑے کا ایک وصف ہے نا، کہ وہ کس کے قابل بن جائے گا؟ وہ آپ کے کرتے کے قابل بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پلاٹ کے اندر 10 یا 100 گز کا پلاٹ ہونا یہ اس کا ایک وصف ہے کہ وہ ہے، تو تب جا کر آپ اس کے اندر کوئی بلڈنگ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو چاہیے 100 گز کی بلڈنگ، اگر وہ 100 گز سے 10 گز کم ہو گئی ہے تو وہ پلاٹ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، اگرچہ وہ نوے پڑا ہوا ہے لیکن آپ کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ آپ کو جو بلڈنگ چاہیے، جو نقشہ انجینئر نے بنا کر دی ہے، اس پہ وہ بلڈنگ بن ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا جس چیز کی موجودگی میں اگر اس چیز کے اندر ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے اور قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ وصف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گز کے اندر ایک گز کا ہونا یہ اس گز پورے کپڑے کے سوٹ کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے، اور ادھر سے زمین کے پلاٹ میں 100 گز کا موجود ہونا یہ اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے، اور اس میں سے ایک گز کا بھی کم ہونا اس کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ گز وصف ہوتے ہیں، بخلاف ادھر گندم کے، کہ گندم میں اگر 10 کلو گندم آپ لے رہے ہیں تو 10 کلو گندم کے بجائے میں اگر اس سے 1 کلو کم کر لو تو پچھلے 9 کلو کے لیے کوئی بھی یعنی اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، وہ 9 کلو گندم اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ یہ رہا ہمارا تیسرا فرق اصل اور وصف کے درمیان، کہ اصل کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے اور وصف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کر دیا ہے کہ اصل وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے، لہٰذا گندم میں سے ہر کلو کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے، جبکہ اس طرف دیکھیں تو ہر گز کے مقابلے میں قیمت نہیں ہے، قیمت مجموعے کی ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو گاڑی کے اندر آپ گاڑی کے شیشوں کی الگ قیمت نہیں ہوتی، گاڑی کے ٹائر کی الگ قیمت نہیں ہوتی، گاڑی کے آگے جو انجن ہے اس کی الگ قیمت نہیں ہوتی، بلکہ پوری مجموعی گاڑی کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو سمجھ آ گئی کہ بھائی ایک گاڑی مجموعہ ہوگا تو تب اس کا ایک حسن ہوگا، اگر اس سے تھوڑی سی چیز کم ہوگی تو پھر بے شک جتنی بھی ہو اس کی ریٹ، اس کی کوالٹی اور اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اصل کے مقابلے میں ہوتی ہے قیمت اور وصف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی۔ اب آپ ادھر آئیں اور دیکھیں کہ غلے کا ڈھیر اس نے وہ خریدا، کہا کہ 100 کا فیس ہے اور 100 درہم کا بیچ رہا ہوں، تو اگر کم پایا تو کہتے ہیں کہ
چاہے تو لے لے لیکن اس کے حصے کی بقدر لے لے، یعنی کم ہو گیا تو بس قیمت بھی کم ہوگی، ثمن پورا نہیں دینا پڑے گا، یعنی 100 کا فیس کے نہیں نکلے بلکہ 90 نکلا ہے تو 90 کے بدلے میں 90 روپے دینے ہیں، 100 روپیہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گندم کے اندر جو کفیز ہیں وہ اصل ہیں اور اصل کے مقابلے میں ہوتی ہے قیمت، لہٰذا 90 ہیں تو قیمت بھی کم ہو جائے گی، اور اگر 90 نہیں ہے بلکہ زیادہ ہیں تو زیادہ جو ہے وہ بائے کے ہیں، اگر مشتری لے گا تو قیمت دے گا کیونکہ اصل کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے، لہٰذا اگر 110 نکلائیں تو وہ 10 بائے کے ہیں، اور بائے اگر دے گا مشتری کو تو اس کی الگ سے قیمت دے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کے مقابلے میں اگر ادھر کپڑا ہے تو کپڑے کو اگر آپ دیکھیں تو کپڑا اگر 10 گز کا بتایا تھا، اب 10 گز نہیں نکلا، کم نکلایا، تو کہتے ہیں کہ مشتری کو اختیار ہے چاہے تو لے لے لیکن بجملۃ الثمن، لے گا تو پورا ثمن دے گا، مثلا 10 کے بجائے 9 گز نکلا ہے کپڑا، تو اگرچہ وہ کپڑا اب اس کے کام کا نہیں رہا تو ہم اختیار دے دیتے ہیں مشتری کو کہ اگر کسی اور کام میں اس کو لگانا ہے تو لے لو، لیکن لینا ہے تو پورے 1000 کا لینا ہے، کم اس سے 1 روپیہ ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کمی آئی ہے وہ اس کے وصف کے اندر کمی آئی ہے، اس کے یعنی وصف کے اندر کمی آ گئی کہ اب وہ قابل نہیں رہا کرتے کے، یہ وصف تھا اس کے اندر، تو اس وصف میں کمی آ گئی ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں تو کوئی قیمت نہیں لگائی تھی نا، ہر گز کے مقابلے میں تو پہلے ہم نے قیمت متعین نہیں کی تھی کہ بھئی 1 گز کی اتنی ہے، 1 گز کی اتنی ہے، لہٰذا متعین کم کر دو، نہیں، لہٰذا لینا ہے تو پورا اس تھان کو لینا ہے اگرچہ وہ کم ہو گیا، پلاٹ کی زمین کے پلاٹ کو بھی اگرچہ کم ہو گیا اتنا ہی آپ نے دینا ہوگا، اور اگر زیادہ نکلایا تو زیادتی کے مقابلے ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس گزوں کے مقابلے میں کوئی الگ سے قیمت نہیں ہے، لہٰذا اگر پلاٹ سے کوئی تھوڑا بہت حصہ زیادہ ہے یا کپڑے سے کوئی تھوڑا بہت حصہ زیادہ ہے تو کبھی بھائی آپ کو یہ نہیں کہے کہ بھائی یہ ایسا مجھے واپس کرو، یہ آپ زیادہ لے کر چلے گئے، نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں قیمت ہوتی نہیں ہے، وہ مشتری کو مفت میں مل جائے گا۔ یہ بات امید ہے کہ آپ کو یہاں پہ کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اب ہم آگے چلیں گے اور اسی کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر یہی وصف اصل بن جائے، یہی وصف کیا بن جائے؟ اصل بن جائے، تو پھر اس کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے۔ کس طرح اصل بن جائے؟ کہ ابھی دیکھیں یہاں پہ مشتری کہہ رہا تھا کہ بھائی میں آپ کو یہ 10 گز کپڑا 10 درہم کا بیچ رہا ہوں، اس نے درمیان میں 1 گز متعین نہیں کیا کہ 1 گز اتنے کا ہے، اگر 1 گز متعین کرتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ اس کپڑے کو 1 گز کر کے بھی بیچنا چاہتا ہے، اس کے کپڑے کو 1 گز کر کے کاٹنے سے نقصان نہیں ہوگا کیونکہ پورا تھان ہے اور اس تھان میں سے یہ 1 گز کاٹ کر بھی بیچ سکتا ہے، یہ اس طرح کا کپڑا ہے، تو اس میں ہم کہہ دیں گے بھئی اصل میں تو یہ گز وصف تھا، لیکن اس بندے نے اس کے بدلے میں جب اس نے ریٹ متعین کر دیا تو اس سے اس نے اس وصف کو اصل بنا دیا ہے، جب وصف اصل بن جاتا ہے، وصف مقصود ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں ہوتی ہے قیمت، لہٰذا جب وہ کہے گا کہ میں اس کپڑے کو 1 گز کر کے بھی بیچ سکتا ہوں، تو جب ہم کہیں گے کہ یہ بیچ سکتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی بیچ سکتا ہے، تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے کپڑے کو 1 گز کر کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قیمت کم نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا 1 گز کے مقابلے میں قیمت لگا رہا ہے، تو جب 1 گز کے مقابلے میں جب قیمت آئے گی، مجموعے تھان کی قیمت نہیں بتا رہا، 1 گز کی قیمت بتا رہا ہے کہ 1 گز کی بھی قیمت لگا کر بیچ سکتا ہوں، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، اس نے وصف کو اصل بنا دیا ہے، اب اس کے مقابلے میں قیمت ہوگی، تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب وصف اصل بن جائے تو اس کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ انقال بعتکھا، اگر کہتا ہے بھائی کہ میں نے یہ کپڑا آپ پر بیچا ہے اعلیٰ اس شرط پر کہ انہا 100 ذراعن، کہ یہ 100 گز کپڑا ہے، یہ 100 گز زمین ہے، ب100 درہم، 100 کی بیچتا ہوں، ساتھ یہ اضافہ کر دیا کہ کل ذراع بدرہم، ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ اس میں سے ہر گز اتنے درہم کا ہے، 1 درہم کا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ یہاں پہ گز کو ذرا جو وصف تھا اس کو اس نے اصل بنا دیا، اور اس کے کپڑے کو کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو لہٰذا وصف والی ساری تعریفیں اس پہ صادق نہیں آئیں گی، تو اصل بن جائے گا، اب اصل کے مقابلے میں ہوگی قیمت، لہٰذا اس صورت میں جب اس نے یہ متعین کر دیا کہ 1 گز اتنے کا ہے، اس صورت میں اگر فوجدہا ناقصۃ، اگر مشتری کم پاتا ہے تو فہو بالخیار، مشتری کو پھر اختیار ہے کہ انشاء اخذہا، لیکن یہاں پہ بجملۃ نے سمن نہیں کہا، بحصتہا من السمن کہا ہے کہ چونکہ اب وصف اصل بن چکا ہے، لہٰذا اب جتنا کم ہوا ہے گز کپڑا، جتنے گز زمین کم ہوئی ہے، قیمت بھی اتنے گزوں کے اعتبار سے دے گا، کیونکہ اب گز اصل بن چکا ہے، اب گز تو وہی گندم کی کفیز کی طرح ہو چکا ہے، لہٰذا اگر 90 گز نکلایا تو 90 روپیہ دے گا، پورا 100 نہیں دے گا، وہ انشاء ترکا، اور چاہے تو چھوڑ دے، چونکہ اس کو اس کی جو وصف مرغوب فی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، کہ اس کو چاہیے تھا 100 تو پورا 100 ملا نہیں ہے، فَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً، اور اگر اس نے زیادہ پا لیا، 100 سے زیادہ اس کو مشتری نے دیکھا کہ زیادہ مل گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ کان المشتری بالخیار، اس صورت میں بھی ہم مشتری کو اختیار دے دیتے ہیں کہ انشاء اخذ الجمیع، چاہے تو وہ سارے کو لے لے، لیکن سارے کو مفت میں نہیں لے گا کہ 100 کے تو اس نے پیسے دے دی اور باقی وہ مفت میں لے لے، کہتے ہیں نہیں، کل ذراع بدرہم،
ہر گز 1 درہم کا لینا ہے، یہ لہٰذا 100 کے تو اس نے دے دیے، 100 سے زیادہ جتنے بھی ہوئے تو اس میں سے بھی ہر گز کی اس نے قیمت الگ سے دینی ہوگی، چونکہ یہاں پہ یہ گز اصل بن چکا ہے، اس کے مقابلے میں قیمت دینی ہے۔ بھائی انشاء فسخ البے، اور چاہے تو بے کو فسخ بھی کر سکتا ہے کہ اس کو 100 چاہیے تھا اور یہاں پہ چونکہ زیادہ آ گیا ہے تو زیادتی کی صورت میں ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک بھائی میں یہ بعض میں یہ جو بچا ہوا گز ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں گا، یہ بھی تم لے لو، اور مشتری کہتا ہے بھائی میرے پاس تو پیسے مزید نہیں ہیں، میں کس طرح لوں؟ تو اگر آپس میں ان کی جھگڑے کی کیفیت بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اختیار دے دیتے ہیں مشتری کو، چاہے تو بے کو فسخ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری یہ بحث آج اصل اور وصف کے اعتبار سے مثالوں کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ اس بحث کے اندر آپ نے اصل اور وصف کے درمیان جو ہم نے فرق بتائے ہیں وہ فرق اور اس کے بعد منطبق کرنا، اس کو یہ آپ کا کام ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔